ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الاکرمین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ تعظیما وتکریما، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکۃ بذاتہ محیا وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضی بان تصلی علیہ۔ محترم حاضرین کرام و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کا یہ بھی بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو محسن ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دار فانی میں اور اس دنیا میں رنگ و بو میں بشری لباس زیب تن فرما کے جو حضرت آمنہ کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور فرمایا ہے، اس ظہور اور اس آمد کی خوشی منانے والوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا شمار فرمایا۔ حاضرین کرام، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، وجہ تخلیق عالم ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 1,80,000 پیمبر علی اختلاف الروایہ 1,24,000 پیمبر جو ہیں ان سب کے سید ہیں، اور 1,80,000 پیمبروں کا ان کی امت سے جو تعلق ہے وہ صرف احکام کی حد تک ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت ہے تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ان کا تعلق احکام، اوامر و نواہی کی حد تک ہے۔ ان کے جسم کی بقا، ان کے ظاہر اور باطن کی بقا کے لیے نبی کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تعلق ان کی امت سے صرف اوامر و نواہی، احکام کے پابجائی کی حد تک ہے۔ ان کے ظاہر اور باطن سے ان کی امت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قصہ مختصر، 1,80,000 پیمبروں کا یہی حال ہے۔ تو ہر نبی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو تشریف لائے، انہوں جہاں اسلام کی تبلیغ اور احکام کی پابجائی امت کے لیے جہاں وہ ضروری کرتے، وہیں پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اپنی امت کو بشارت دیتے۔ قرآن خود اس پہ شاہد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب ان کی امت نے ستایا تو آپ فرماتے ہیں، مجھے کیوں ستاتے ہو تم لوگ؟ انی مبشر برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میں میرے بعد آنے والے جو نبی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آمد کی بشارت دینے والا میں ہوں۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت، اس کی خوشیاں سامنے والوں کو دینا، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں یہ چیز ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو ہم سمجھیں کہ آپ کی ذات والا شان ہے کیا آخر۔ بشریت حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے شروع ہوئی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، متا وجبت کن نبوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ سریر نبوت پر کب فائز ہوئے؟
تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت سے نبی ہوں جب تک کہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو بشریت جو ہوتی ہے، انسانیت حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے شروع ہوئی۔ آدمی ہیں، آدمیت ہے، حضرت آدم عبد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ معبود ہے۔ تو اب مخلوق ہی نہیں تو رسول کا کیا سوال ہے، احکام شریعت کا کیا سوال ہے؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے پہلے جو نبی ہیں وہ کس نوعیت کے نبی ہیں، کس چیز سے کی آپ نے ابلاغ و تبلیغ کیا ہے، کیا چیز ہے جو مخلوق تک پہنچائی؟ نبی کے معنی غیب کی خبر دینا۔ تو جو سامنے کوئی مخلوق ہی نہیں ہے تو غیب کی خبر کسے دی گئی ہے؟ سامنے جب مخلوق ہی نہیں ہے، عابد ہی نہیں، تو عبادت کا طریقہ کسے سکھایا جا رہا ہے؟ سامنے جب مخلوق ہی نہیں ہے تو اپنی خالق کے احکام کی پابجائی پر پابند کس طرح کیا جا رہا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا حقیقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی سن لیجئے، رسول کہتے ہیں اسے ہیں جو شے کو اپنی اصلیت تک پہنچانا، کسی شے کو، کسی چیز کو اپنی حقیقت تک پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مخلوق کے اندر وہ شامل بھی ہیں، وہاں خالق کے حریم ناز میں وہ داخل بھی ہیں۔ ہر نبی کا اس طریقے سے تعلق نہیں ہے، جس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جب تخلیق ہو گئی، آپ میں کے جسم اطہر میں کالبد آدم میں جب روح پھونکی گئی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، قرآن جسے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جسم اطہر میں جب ڈالی، اور یہ روح ڈالنے کے لیے فرشتہ مقرر نہیں ہے۔ یہاں ایک چلتے چلتے ایک نقطہ آپ کے لیے بھی بیان کر دوں، روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل ہیں، روح جو نکالتے ہیں بندوں کے جسم سے، اس امر، اس حکم اور اس کام کے لیے جو مقرر فرشتہ ہے وہ اسرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، لیکن بندے کے جسم میں جو روح ڈالنے والا ہے، قرآن کی اس آیت کے مطابق وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے خود اپنی روح حضرت آدم میں ڈالی ہے۔ تو یہاں ہم کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے امانتاً اس کی روح، اس کا وجود ہمیں دیا ہے، تو اس کی امانت کو ہم جیسے وہ چاہتا ہے امانت رکھنے والا اس کی حفاظت کر کے پھر ویسے ہی مؤتمن جس کی امانت ہے اس کو لوٹائیں گے تو ہم صحیح امانت دار ہوں گے، ورنہ خیانت دار ہو جاتے ہیں۔ تو اب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی روح جسم میں جب روح ڈالی گئی، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ عرش کے تمام کنگوروں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا گیا ہے۔ تو جب بشر ابو البشر ہی نہیں، بشریت ہی نہیں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس شے کے رسول ہیں، کس چیز کو کی رسالت وہ کر رہے ہیں، کس چیز کی تبلیغ وہ کر رہے ہیں، کس شے کو اس کی اصل تک پہنچا رہے ہیں، یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہے، جس کو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نسبت کی وجہ سے آپ احادیث اٹھا کے دیکھیے، بروز قیامت 1,80,000 ہو یا 1,24,000 انبیاء، یہ سارے من جملہ ان کی امتوں کے جنت کے باہر ہی کھڑے ہوں گے انتظار میں۔ کس بات کا انتظار ہوگا؟ کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میری امت کا ایک فرد بھی جنت کے داخلے سے رکا ہوا ہوگا میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ تو سرکار دو جہاں ساری اپنی امت کو جنت میں داخلہ دیں گے، اس کے بعد سرکار دو جہاں جنت میں داخل ہوں گے، اس کے بعد سارے انبیاء اپنی امتوں کو لے کے جائیں گے۔ تو یہ ہماری اعمال کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ سابقہ امتوں میں 1,000 سال ان کی عمر ہوتی، وہ دن میں حالت روزہ میں رہتے،
رات میں قیام اللیل کرتے اور حالت روزوں میں اللہ کی راہ میں وہ جنگ و جدال کرتے. اتنی ہماری عمر تو نہیں ہے، ہم 60 سے 65 70 سال میں ہماری زندگی ختم، لیکن ہم وہ 1,000 سال جس کی عمر ہے ان امتوں سے پہلے ہم سبقت لے جا رہے ہیں. یہ اعمال کی بنیاد پہ نہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے. اس لیے آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے، 1,80,000 پیغمبروں کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائٹل نہیں دیا کنتم خیر امت، تم اچھی امت ہو. صرف یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے، ان کا یہ تمغہ اللہ نے انہیں دیا، کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت ہو. کیوں؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہاری بہتری کیوں ہے؟ تم محمد الرسول اللہ سے نسبت رکھتے ہو اور تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو. یاد رکھو میرے دوست حاضرین محترم، سب سے بہتر بھلائی کیا ہے؟ کہ بندے کو دوزخ سے بچانا ہے، اس کی آخرت سنوارنا ہے. تو آخرت کب سنورتی ہے؟ جو حق بات ہے اس کو تسلیم کرنا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنے جیسا بشر کہنا یہ گمراہی ہے سراسر. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن ہم جیسے بشر نہیں ہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت بھی نورانیت ہے. اس کی مثال ایک میں آپ کو دیتا چلوں. حضرت مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے، آپ کے حلق کے پاس پھونک مارے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے والد نہیں ہیں، ماں کے ذریعے سے آپ کی ولادت ہوئی. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں و باپ کے آپ کی تخلیق فرمائی، یہ اللہ کی قدرت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بغیر والد کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، یہ اللہ کی قدرت ہے. تو یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت کے مراحل میں، اس مسئلے میں حضرت جبرائیل جب حضرت مریم کے پاس تشریف لائے تو قرآن اٹھا کے دیکھو سورہ مریم میں فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. حضرت جبرائیل جب حضرت مریم کے پاس تشریف لائے تو سر سے پا تک جو آپ کا میرا اسٹرکچر ہے انسان کا، اس طریقے سے آپ نے اس بشریت کو اختیار کر کے حضرت مریم کے پاس تشریف لائے. تو کیا حضرت مریم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک انسان جو خوبصورت ہے، بشری شکل کا رکھنے والا ہے، رنگ و روپ کا رکھنے والا ہے، قد و قال کا رکھنے والا ہے، وہ پوری حیثیت وہ اسٹرکچر کو قبول کر کے آنے کے بعد کیا حضرت جبرائیل کی جو حقیقت نورانیت ہے وہ بدل گئی؟ نہیں بدلی. اور ایک میں قرآن سے آپ کو مثال دیتا چلوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جب فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو تمام فرعون کے جو جادوگر ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے اپنے اژدہے رسیاں کیا ڈالے، وہ رسیاں اژدہا بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس نہ کوئی رسی تھی، کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے عصا جو آپ کی اسٹک تھی، چھڑی ہاتھ میں آپ پکڑتے تھے ٹیک لگانے کے لیے، اس چھڑی کو آپ نے اس میدان میں ڈالا جو جادوگر اپنی جادو کا مظاہرہ کر رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس نہ جادوگری کا کوئی عمل تھا، نہ کوئی رسیاں لگ گئے تھے، نہ کوئی نظر بند تھا. یہ ایک اللہ تعالیٰ قرآن میں اس تذکرہ کو، اس واقعے کو نقل کر کے ہمیں یہ علم دینا چاہ رہا ہے کہ بندہ مومن اگر اپنے خالق، اپنے اللہ کے قریب اگر ہوتا ہے تو ساری کائنات کے جادوگر ایک طرف، ایک اللہ والا ایک طرف، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. سارے جادوگر بادشاہی جادوگر ہیں، فرعون کے جادوگر ہیں، مگر حضرت موسیٰ کے پاس کوئی عمل نہیں. ایک ہی عمل ہے کہ اللہ سے ان سے رابطہ قوی ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہے. اس لیے سارے جادوگر اپنے پورے عمل کر کے کھڑے ہو گئے اللہ کے حکم کے مطابق.
حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو وہ عصا اژدہا بن گیا. سارے ان کے جو جادوگروں کے سانپ تھے، رسی جو سانپ بنائے، وہ پوروں کو نگل گیا. اب جادوگر پریشان ہیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ وہ اژدہے کو پکڑے تو پھر وہ لکڑی بن گیا. تو یہ لکڑی اس کی حقیقت تھی. لکڑی جس کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ٹیک لگانے کے لیے پکڑے ہوئے تھے، یہ لکڑی کی حقیقت لکڑی ہی ہے، لیکن ایک مناظرے کے لیے، ایک اپنے شو آف کرنے کے لیے، اپنے ایک مقصد کے لیے وہاں ڈالا گیا، ایک کام کے لیے کہ اسے اژدہا بنا دیا جائے. تو وہ اس کھیل کی حد تک اژدہا ہے، اس کی حقیقت پھر لکڑی ہی لکڑی ہے. قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ دیکھو. اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر و باطن نور ہی نور ہے، لیکن ہماری اور آپ کی نجات اور تربیت کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشریت کو اختیار کیا ہے. اگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشر ہی ہوتے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں بڑھتے. اٹھا کے دیکھو تفاسیر اور احادیث اور علماء کی صحبت میں رہ کے آپ اس چیز کو حاصل کیجئے کہ جو سدرۃ المنتہا جسے کہا جاتا ہے وہاں مخلوق کی ڈیڈ اینڈ ہوتی ہے. سدرۃ المنتہا کے اس پار کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل جو علم کے فرشتے ہیں اور سرخیل ملائک ہے، ہیڈ آف دا اینجل جسے کہتے ہیں، وہ بھی سدرۃ المنتہا کے پاس سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہاں سے بھی کچھ آگے بڑھو، ہمارا ساتھ دو. تو حضرت جبرائیل معذرت خواہی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہاں سے ایک پر برابر بھی میں چومٹی کے ایک یہ جو انگلی کا نمل کہتے ہیں اسے، وہ برابر بھی آگے بڑھوں یا چمٹی کے پر کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو جل کے خاک ہو جاؤں گا. تو سرکار دو جہاں عرش پر بھی موجود ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے اس پار بھی موجود ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ آج سے 1444 سال پہلے تخلیق آپ کی ہوئی، جبھی آپ ظہور فرمائے. اگر آپ کا یہ ایمان ہے تو سورہ علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ جو عامل فیل ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان رنگ و بو میں آمد سے پہلے جب ابرہہ کی فوج خانے کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئی، اس وقت کے واقعے کو قرآن نقل کر رہا ہے. علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی کیا نہیں دیکھا آپ نے اللہ نے فیل والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جبکہ تو سرکار دو جہاں کی آمد نہیں ہوئی ابھی. عام الفیل سرکار کی آمد نہیں ہے ابھی تو حضرت آمنہ کے بطن سے ظہور نہیں ہوا. بطن سے ظہور کے 40 سال بعد اعلان نبوت ہے. تو پھر یہاں حق تعالیٰ اس عالم میں سرکار کے ظہور سے پہلے سوال فرما رہے ہیں علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو سرکار تو ہے ہی نہیں. تو آپ غور کیجئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حقیقت ہے، وہ ہے نور، جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق سے پہلے وہاں موجود ہے. مثال کے طور پر میں یہاں آپ ہندوستان میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، آپ لوگ ہیں آسٹریلیا میں موجود ہے، تو ایک میری ذات یہاں موجود ہے جو یہاں رہتے ہوئے بھی اپنا کام وہاں کر رہی ہے. میرے کلام کو بھی آپ سن رہے ہیں، میرے چہرے کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. کس ذریعے سے دیکھ رہے ہیں؟ آسٹریلیا کی ساری قوم موجود ہے، یہاں ہندوستان کی بھی ساری قوم موجود ہے، لیکن جو مجھے انوائٹ کیے ہیں، جو مجھے مدعو کیے ہیں، جس حیثیت سے وہ اپنا اسٹیج سجائے ہیں اور میرا مظاہرہ جس حیثیت سے ہو رہا ہے، میرے سے جس کا تعلق ہے، آپ مدعو کرنے مدعوین اور میں دائی جو ہے ان کا میرا جو رابطہ ہے، اس کے بیچ میں ایک کیمرہ ہے جو مجھے آپ کو ہزاروں کلومیٹر سے بے حجاب کر کے مجھے اور آپ کو دکھا رہا ہے. تو یہ اعلیٰ ایک
ذرہ ہے جو مخلوق بنائی ہے، وہ ہزاروں کلومیٹر کی مسافت کو ختم کر کے مجھے اور آپ کو فیس ٹو فیس کر رہا ہے، دو بدو کر رہا ہے، روبرو کر رہا ہے۔ ساری دنیا اس سے غافل ہے۔ جو مجھ سے رابطے میں ہے اس سے میں بے حجاب ہوں، وہ میرے روبرو، میں اس کے روبرو ہوں۔ تو یہی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت نور ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے بھی ہے، حضرت عرش کی تخلیق سے پہلے ہے، لوح کی تخلیق سے پہلے ہے، قلم کی تخلیق سے پہلے ہے۔ حقیقت محمدی قرآن کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ حقیقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نور ہے۔ پھر یہ بشریت کیا ہے؟ وہ جو نور ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کے لیے، اس کارنامے کو انجام دینے کے لیے حضرت جبرائیل بشری لبادہ پہن کر حضرت مریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جس طرح حضرت موسیٰ کا عصا حقیقت تو عصا ہے، لیکن فرعون کے سارے جادوگروں کو ماند کرنے، ان کو ختم کرنے، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ تم جادوگری سے جو ملکہ حاصل کیے ہو، اللہ اگر تمہارے ساتھ ہے تو تم اللہ کے حکم سے ایک عصا سے یہ کام لے سکتے ہیں۔ لکڑی ہے، حالانکہ رسی سانپ کے جیسا ہل جھل سکتی ہے، عصا جو لکڑی ہے وہ مضبوط رہتی ہے، لکڑی میں حرکت کی کوئی یعنی جھلنے کرنے کی صلاحیت نہیں، لیکن حق تعالیٰ بتا رہے ہیں تو حقیقت تو عصا ہے، لیکن جب ہم کام کوئی کرنا چاہتے ہیں اس حقیقت کو باقی رکھتے ہوئے اس مناظرے اور اس عمل کی حد تک، اس شعاف کی حد تک اس کو ہم بدلتے ہیں۔ حقیقت میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو نور ہے، لیکن جب ہمارے پاس آئے تو بشریت کی انتہا کر دیے سرکار دو جہاں۔ وہ کیوں؟ وہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کی قدرت حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں و باپ کی ولادت، اللہ کی قدرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والدہ کی خلقت۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، نور الہی ہیں، تو آپ کو لیے تو اللہ تعالیٰ اور امتیاز رکھنا تھا۔ نہیں، بشریت کے لیے بشریت کو بھی اللہ تعالیٰ نورانیت بنانا ہے۔ اس لیے سرکار دو جہاں جو عبدیت کے تقاضے ہے، قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ، اللہ تعالیٰ نے 1,80,000 پیغمبروں میں کسی کو بھی عبد خاص کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کرائی۔ تو عبدیت کہتے کسے ہیں؟ جو بشریت کے تقاضے ہیں، اس بشریت کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ عبدیت ہے۔ اگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے بطن سے بھی سرکار دو جہاں تشریف لائے، اب جو بھی بندہ اپنی ماں کے بطن سے آتا ہے وہ بھی میرے آقا کی سنت ہو گئی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کا دودھ نوش فرماتے ہیں۔ آج جو بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے وہ بھی میرے آقا کی سنت ہو گئی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اپنے ساتھیوں، اپنے بھائی بہن اور بھائی کے ساتھ کھیلتے ہیں، رضائی بھائیوں کے ساتھ، تو وہ بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو گئی۔ اپنی والدہ حضرت آمنہ کی خدمت کرتے ہیں، وہ بھی سنت ہو گئی۔ حضرت دائی حلیمہ کیا احترام کرتے ہیں رضائی ماں کا، وہ بھی احترام ہو گیا۔ ارے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا پوچھنا، ہم ان کے نسبت کی وجہ سے خیر امت ہوئے۔ اٹھا کے دیکھو، جس وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے جا چکے تو جنگ مسلمانوں کی ہوئی، تو اس وقت کچھ قیدی بن گئے کافر، جس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کے شوہر بھی قیدی بن گئے۔ اب جو قیدی ہوتا جنگ میں، اس کی رہائی کے لیے کچھ پیسہ دے کے چھوڑ دیا جاتا یا انہیں غلام بنا لیا جاتا۔ تو اس وقت جب
कैदी लोगों के खानदान के पास काफिरों गए और काफिर जाके कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु जो है नबी, उनके लोगों को उनके पास से छुड़ाने के लिए कुछ रकम देना पड़ेगा। तो उस कबीले में, उस टेंट में, उस खैमे में एक औरत भी थे। उन्होंने कहा मद्दे मुकाबिल जो है वो कौन है जो हमारे शौहर को कैद कर लिया? तो उन्होंने कहा वो मोहम्मद है। तो वो जो औरत थी हजरत दाई हलीमा की लड़की थी। उन्होंने कहा वो मेरा भाई है। कहा मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो मेरा रजाई भाई है, मैं उनसे जाके रात से बात करूंगी। तो उठा के देखो, हदीस में आता है कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ इसमें मुबारक सुनते ही आपकी रजाई भाई बहन उठती हैं और सरकार के हुजूर जाती है, सरकार से मुलाकात के लिए जाती है। तो सहाबा रोकते हैं तो आप क्या फरमाती है? खल्ली सबीली वह हुआ अकी, अरे छोड़ो मेरा रास्ता, वो मेरे भाई है, मैं उनसे मुलाकात के लिए जा रही हूँ। जैसे ही सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो पहुंची और कहते हैं भाई मेरे शौहर, मैं आपकी बहन रजाई हूं, जब पूरा वाकया बोले तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको छोड़ दिए। एक रजाई बहन अभी जो इस्लाम कबूल नहीं किए, उनके साथ सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का ये मामला है। सरकार दो जहां हमें रहमत सिखाने के लिए, रहमत बताने के लिए, हमें रहम करने वाला बनाने के लिए यहां तशरीफ लाए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का उनके उम्मत से जो ताल्लुक था, जो हजरत आदम को हुक्म होता नमाज पढ़ो, वो नमाज पढ़ लिए, उनकी उम्मत नमाज पढ़ ली, उतनी ही उनकी इबादत। लेकिन हमारा मामला क्या है? हमारे नबी की हर अदा जो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है वो हम करते गए तो हमारी जिंदगी पूरी इबादत है। खाना खाते हुए हम ये सोच के अगर खाएं हमारे नबी ने भी खाया है, उस सुन्नत के मुताबिकत में मैं खा रहा हूं, तो वो हमारा खाना खाना इबादत है। हम अगर ब्रश कर रहे हैं, मिसवाक करना जरूरी है, अगर मिसवाक कर रहे हैं, हकीकत में तो हदीस में है, साइंसदान आजकल बता रहे हैं, जो मिसवाक करता है उसको मुंह की 70 बीमारियों से उसकी हिफाजत होती है। तो मिसवाक करना, अब आजकल तो खैर लोग आसानी के वास्ते ब्रश कर रहे हैं, मिसवाक मौजूद है तो करने में आपको क्या मुजायका है? क्योंकि मुकम्मिल सुन्नत की पैरवी हो रही है। अगर मिसवाक हम कर लेते हैं तो मिसवाक का एक अदना, मेरे आका की एक सुन्नत जो मिसवाक है, साइंसी एतबार से मुंह की 70 बीमारियां महफूज है। बातिनी उसका क्या मामला, क्या उसका फायदा है? हदीस पाक में जो मिसवाक करता है उसका खातिमा खैर से होता है, मरते वक्त उसको कलीमा नसीब होता है। तो हम सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर सिर्फ रबीउल अव्वल में एक दिन हम मीलाद मनाने के लिए इतनी सारे कद्दो काविश, उसमें भी बाज लोग कहते हैं कि मीलाद ना मनाएं, बाज लोग कहते हैं ये बिदत है, ये है। कुरान पढ़े मेरे दोस्त, हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आमद जब तखलीक जब हुई, उससे पहले अल्लाह ताला मीलादुन नबी मना के अर्श पर पूरे सरकारे दो जहां का नाम लिख दिए। हर हूर के पिशानी पे सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। जन्नत के हर पत्ते पे, जन्नत के हर झाड़, उसके हर पत्ते पत्ते पे सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। तो ये मीलाद की आमद की खुशियां नहीं तो और क्या है? तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद है, उस आमद के वजह यह है कि मखलूक को पाक और साफ, ताहिर और मुताहिर, मुसफ़ा मुज़क्का करके अपने खालिक से मिला देना। तो हम इस दुनिया ही के झमेलों में घिरे हुए रहकर सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुरबत हासिल नहीं करते। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुरबत का आसान तरीका यह है कि कम से कम हम सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 मरतबा दिन में दरूद पाक का नजराना भेजें। देखिए, हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत अगर या आदम या आदम या आदम कहते रहेगी तो उनको सवाब नहीं मिलता। लेकिन कोई फर्द मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद भेजता है तो उसको 10 नेकियां मिलते हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। मेरे दोस्त, अब ये दुनिया जहां पर हम देश बदेश फिरते हैं,
ہندوستان ہے تو وہ آسٹریلیا جاتے ہیں ڈالر کمانے کے لیے، امریکہ جاتے ہیں، ساری چیزیں کب تک ہے؟ قارون کا خزانہ تو ہم جمع نہیں کر سکتے، نہ شداد کی دولت، نہ حامان کی دولت جمع کر سکتے ہیں۔ ہاں ضرور اللہ نے موقع دیا ہے، آخرت میں آپ کے اگر چرچے ہوں، آخرت میں خبر آپ کی منور ہو، آپ پلسرات پہ آسان گزر جائیں، آپ کا میزان اگر نیکیوں کی طرف جھک جائے، یہ ساری چیزیں اس زندگی میں آپ کو مہیا اور میسر ہیں، یہ ممکن ہے، اویلیبل ہے۔ کیسا؟ اللہ اس کے رسول کے احکام کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، دن میں کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کریں اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن میں کم سے کم مجھ پر 100 مرتبہ، ایک روایت میں 50 مرتبہ درود پڑھتا ہے، بروز قیامت میں اس سے شیک ہینڈ یعنی مصافحہ کروں گا۔ میرے دوست، قیامت میں سوا نیزے پر سورج آ جائے گا، جس کے جتنے گناہ ہو گئے اس اعتبار سے اس کا پسینہ ہوگا، وہ اس میں غرق ہوتا رہے گا، ڈوبتا رہے گا۔ یہ ساری پریشانیوں میں رسول اللہ پر ساری کائنات کی نظر ٹکی ہوئی ہوگی، وہ آقا اپنے درود پڑھنے والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مصافحہ کرنے کے لیے آئے گا۔ تو اب آپ اپنی اگر آخرت میں عزت اور اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو موقع ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کم سے کم دن میں 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار کی پابندی کرتے رہے تو ہمارے لیے کیا ہوگا میرے دوست؟ اللہ اس کے رسول ہمارے طرف متوجہ ہوں گے۔ میرے دوست، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی ایکٹیو ہیں، ہم کو بیماری نہیں ہے، ہم کو یہ نہیں ہے، مسائل نہیں ہے، مصائب نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ یہ سب کب ہے؟ اگر ہم درود پڑھتے رہیں گے تو ہم بھی آباد رہیں گے، ہمارے ماں باپ بھی آباد رہیں گے، ہمارے بیوی بچے بھی آباد رہیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول رکھتے ہوئے میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، جو اپنے آپ کو آباد رکھنا چاہتا ہے، اپنی اولاد کو آباد رکھنا چاہتا ہے، اپنی اولاد کی اولاد کو آباد رکھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پابندی سے بھیجتا رہے۔ ہم آباد رہیں گے۔ اپنے بچوں کو پیسہ دے کے گئے، پیسہ رہا تو بھی لڑائی، پیسہ نہیں رہا تو بھی لڑائی ہوتی۔ بچوں کو آباد رکھنا ہے، اپنے پوتا پوتی کو بھی آباد رکھنا ہے، تو آپ درود پابندی سے پڑھو۔ تو آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کے ذریعے سے، اس کے واسطے سے سرکار کی بارگاہ میں جب آپ کے پاس آمد و رفت ہوتے رہے گی، ہم ان کے بارگاہ کے آنے جانے والے ہو جائیں گے، تو حضور ہماری اولاد کو کہ یہ میرے پاس آنے جانے والا ہے، میرے لیے درود کا نذرانہ بھیجنے والا ہے، اس کی اولاد کو میں آباد رکھوں گا۔ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو فرشتے جو درود لے کے جاتے ہیں تو پڑھنے والے کے ماں باپ کے نام کے ساتھ درود سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ تو کوئی ایسی چیز ہے جو محمد الرسول اللہ سے ہم کو رابطے میں کرے؟ نہیں، وہ ایک ہی چیز ہے کہ درود شریف۔ ایسا ہم حضور کے بارگاہ میں پڑھتے رہیں گے تو ہم درود پڑھنے والے کے ماں باپ کا نام بھی سرکار کے پاس پیش ہوگا، ہماری اولاد بھی آباد ہوگی صرف سرکار پہ درود پڑھنے سے۔ تو ایک دن مہینے سال میں ایک دن میلاد نہیں منانا میرے دوست۔ ہمارے آقا اس دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہے، قبر میں بھی ہمارے لیے آئیں گے وہ، اور حشر میں بھی پل صراط پہ ہمارے آقا ہوں گے، میزان پہ ہمارے آقا ہوں گے، آب کوثر پلانے میں ہمارے آقا ہوں گے۔ انتہا یہ ہے کہ جنت میں فرد کو ایک ایک شخص کو تلاش کر کے بھیجنے والے ہمارے آقا ہوں گے۔ ایسے محسن اور ایسے آقا کی ہم ایک دن میلاد کیا، ہر ساعت ہر لحظہ اگر میلاد منائیں تو بھی ہم ان کا احسان نہیں چکا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہم جو کہتے ہیں سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہے اس حقیقت کو جان کر ان کے قریب، ان کے ذریعے سے تیرے قریب ہونے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمارے عقائد کی تو اصلاح فرما،
ہمارے اعمال کی تو اصلاح فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو رسول اللہ کے ظاہر و باطن میں فنا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر الخلق محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔